اس کی وضاحت کل آپ لوگوں نے دیکھی کہ جج صاحب چینی ٹانکی لگائی ہوئی ہے، ہم چینے مار رہے ہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا. حیرانی کی بات ہے بجائے اس کے کہ بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر وہ رجوع کر لے اور اپنے الفاظ واپس لے لے، اس کے بجائے جناب کیا کہتے ہیں کہ گزرے گناہ بدتر گناہ کا مزدار. اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب علیہ تبلیغ کر رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے لوگ بھی اور ہماری کمیونٹی بھی دو طرف جو ہے بڑھ چکی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ فائد عیسیٰ پی ٹی آئی کا مخالف اور نون لیگیوں کا قریب ہے لہٰذا یہ اس میں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فائد عیسیٰ نے فلاں مذہبی جماعت کے خلاف ایک ایکشن لیا تھا لہٰذا وہ بھی اس وجہ سے اس کے جو ہے وہ خلاف ہیں. اور اس وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی اینکر بھی دونوں طرف بٹے ہوئے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا اور کوئی اس کے ماشاءاللہ حمایتی بن کر یا اس کے طرف سے جو بات ہے. میں بہت سارے ایسے اینکر ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے صحافتی اقدار کو بہت کر رہے ہیں. ان میں سے ایک منصور علی خان صاحب بھی ہیں اور یہ منصور علی خان صاحب اولاد نیوٹرل لے کر گفتگو کرتے ہیں لیکن یہاں شاید ان کی تحقیق نہیں تھی یا پھر شاید ان صاحب نے جان بوجھ کر چیف جسٹس صاحب کی چھلا کرنے کی کوشش کی ہے. باہر جو بھی ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے. تو میں چاہتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب جیسے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو مختلف اداروں میں اور ان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو کوئی چیف جسٹس نے قادیانیوں کے حوالے سے کوئی جو ہے غلط فیصلہ نہیں کیا. لہٰذا میں تفصیل سے کہ دو چار منٹ کے اوپر ہو جائے تو آپ نے برداشت کر رہے ہیں میں تفصیل سے اس عنوان کو درج کرتا ہوں. ایف آئی آر کے مطابق یاد رکھیں یہ ایف آئی آر ڈائریکٹ نہیں ہوئی جیسے ہوتی ہے کہ بندہ پولیس اسٹیشن جائے ایف آئی آر کروائے اور ایف آئی آر کرے. ہوا یہ تھا کہ رقبہ کے اندر قادیانیوں کی طرف سے ایک تفسیر صغیر نام کی محرف شدہ تحریف شدہ جس کے اندر معاذ اللہ قرآن کی تحریف کی گئی ہے وہ تفسیر قادیانیوں کی لکھی ہوئی تفسیر اس کو پرنٹ کیا گیا اور پرنٹ کر کے اسکول کے بچوں میں اس کو تقسیم کیا گیا. اب ایک شخص نے اس کے خلاف درخواست دی. درخواست پر تھانے کی طرف سے پولیس کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. چنانچہ یہ کیس چلتا گیا. تو 5/3/2019 کیا ہے 5/3/2019 یہ جج صاحب نے آرڈر دیا کہ تحریف شدہ قرآن چھاپنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اب یہ معاملہ چلتا رہا. 7/مارچ 2019 کو مرزائیوں کی جو تفسیر صغیر ہے وہ پھر اسکول کے بچوں میں تقسیم کی گئی اور 6/12/2022 کو ایف آئی آر درج. اب صاحب لگائیں کتنے سال گزر گئے ایف آئی آر درج کرانے میں. کب درج ہوئی تو ایف آئی آر کو 6/12/2022. اب ایف آئی آر میں 3 دفعے لگائے گئے تھے. چونکہ یہ تفصیل تقسیم کر کے قادیانی مذہب کی ترویج و اشاعت کا کام کیا گیا اور محرف شدہ یہ قرآن کے نام سے یہ تفسیر جو ہے اس کو چھاپا گیا تھا. لہذا 3 دفعوں میں تھے کہ ایف آئی آر ہوئی. دفعہ 298C دفعہ 295B اور پنجاب ہولی قرآن کے 2011 اس کے تحت ایک ایف آئی آر درج کی گئی. اب پنجاب ایکٹ جو 2011 ہے اس کے مطابق قرآن مجید کی جو تحریف کر رہے بغیر سرکاری اجازت کے جو قرآن چھاپے یا تحریف کر کے قرآن کو چھاپے تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کے لیے 3 سال کی قید. توجہ ہے سب کی کتنی 3 سال کی. 298C کا جو دفعہ ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تشہیر وغیرہ نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور احساسات کو مجروح نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسا کریں گے تو 3 سال کی سزا ہے. 295B یہ دفعہ ہے کہ جو قرآن مجید کے نسخے کو یا اس کے کسی اقتباس کو عملاً بے حرمتی کرے یا غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو اس کو عمر قید کی سزا ہو. تو کتنے دفعے کی درج ہوئی 3. پنجاب ایکٹ کے تحت 2011 یعنی جو ہولی قرآن ایکٹ ہے پنجاب کا 298C اور 295B. اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ کیس کیا. فرسٹ آف آل سارے لوگ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ نہیں ہے کہ چھوٹی کورٹوں سے یہ کیس بھگت کے سپریم کورٹ میں گیا. نہیں, یہ
یہ ٹرائل کورٹ، یعنی ابھی یہ کیس ٹرائل کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا ہے، اور جج صاحب نے خود بخود، چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی وہ اس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلوں کو دیکھتے اور پھر آگے بات کرتے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اس کیس کو سنا، اور نہ صرف اس کیس کو سنا بلکہ انہوں نے اس بندے کو آزاد بھی کیا، اور ایسے اپنے فیصلے کے اندر آئین اور قرآن و سنت کے خلاف بھی مارچ دیے کہ جن کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان کے مسلمان سراپا ہے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، اس فیصلے میں ضرورت خاطی فائدہ سر نے کیا کیے؟ نمبر ایک، مدعی کو بولنے کا حق نہیں دیا، عدالت نے اس کو ڈانٹ دیا، شرط قرار دے دی، وکیل نے بولنا چاہا اس کے لیے اس کو ٹائم نہیں دیا، اور حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں پولیس اور کارڈ کو بلاؤں، اس کو اٹھا کر اس کو میں جیل میں ڈالوں گا۔ یعنی یہ رویہ تھا کس کا؟ قاضی فائدہ سر کا۔ وکیل بار بار کہتا رہا جناب کہ اساس نوعیت کے کیسے اس کے لیے ٹائم دے دیں اور آرام سے اس کیس کو سنیں، لیکن اس دن مبینہ طور پر جج صاحب کی عدالت میں قسم طور پر کھولے آئے ہوئے تھے، تو جج صاحب نے ان کو خوش کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے نہ عہدے کا نہ دعوے کا نہ پاس وکیلوں کی ہوئی، اور انہوں نے ٹھک کر کے اس کا فیصلہ دے دیا۔ نمبر دو، اپنے فیصلے میں پیراگراف نمبر 1 میں جج صاحب نے قرآن ایکٹ کا، یعنی وہ جو اوپر میں نے بیان کیا پنجاب قرآن ایکٹ، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ غلط تحریر کیا کہ یہ سیکشن 2019 سے پہلے سیکشن 9 اور سیکشن 7 نہیں تھا، حالانکہ یہ سیکشن 9 اور سیکشن 7 اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ 2011 میں یہ دونوں سیکشن 2011 سے موجود ہیں کہ جن میں سزا بولیے 3 سال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ 2021 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی، لیکن سیکشن تو آلریڈی اس میں کیا ہے کہ پہلے سے موجود ہے۔ نمبر 3، جج صاحب نے پنجاب ایکٹ 2011 کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ قرآن ایکٹ 2011 کے مطابق قادیانی قرآن کی اشاعت اور اس کے کاروبار سے منسلک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو آئین پاکستان کے تحت کافر ہے، اور کافروں کو قرآن چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، اور ملزم نے تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کی اشاعت پنجاب بورڈ کی اجازت کے بغیر کی، اور جو سیکشن 7 کی کھلی کیا تھی، خلاف ورزی تھی، جج صاحب یہاں خاموش رہے، نہ جانے کس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا۔ نمبر 4، جب ملزم 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت اس کے جو مال مقدمہ اس سے برآمد کیا گیا، اس میں سے وہی قرآن کے تحریف شدہ نسخے برآمد ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2019 میں تو اس نے وہ گڑبڑ کی، لیکن اس کے بعد مسلسل یہ جرم کرتا رہا، جس وجہ سے آج بھی اس کے گھر سے وہ جو مال مقدمہ کے طور پر وہ تحریف شدہ نسخے برآمد ہوئے۔ اب دسمبر 2022 میں جب تفتیشی افسر کے سامنے بیان دیا گیا، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ملزم نے وہ جو قرآن مجید کی تحریف شدہ تفسیر ہے تو اس کی اشاعت اور اس کی درس و تدریس جاری رکھے ہوئے، لہذا جج صاحب کا یہ کہنا کہ 2021 کو بنا ہوا قانون ہے تو 2023 میں وہ کیسے نافذ العمل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ جرم 2019 میں کیا گیا۔ یہ دو گڑبڑیں، ایک تو یہ کہہ رہے کہ یہ قانون 2011 کا بنا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن 2021 کے بعد جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کا مال مقدمہ لیا گیا، تو تب بھی تو وہ جرم موجود تھا، لہذا یہاں جج نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ نمبر 5، جج صاحب نے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ملزم کو ریلیف دیا کہ اس آرٹیکل کو انہوں نے پڑھا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، ہر شہری ہر مذہبی گروہ اور اس کے فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور برقرار رکھنے اور اس کا انتظام قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور یہ حوالہ دے کر جج صاحب نے کہا کہ یہ جو آئین کی شک ہے یہ اجازت دیتی ہے قادیانیوں کو کہ وہ اپنا جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں وہ کریں، حالانکہ یہ جج بھول گیا کہ آرٹیکل 19 کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ ہر شہری کو پاکستان کی سالمیت، امن عام، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر قانونی پابندیوں کے تابع رہ کر ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ یعنی شک 19 کیا کہتی ہے کہ ہر بندہ سب کچھ بول سکتا ہے، لیکن ملکی دفاع کے دائروں کے خلاف نہیں، کہ ججوں نے قانون بنایا ہمارے خلاف بولو، ہمارے خلاف نہیں، ملکی سلامتی کے اداروں یا ملکی
مفہوم کے حوالے سے ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی بولے، صحافی بولے یا مولوی بولے، جس سے ملک کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، وہ بندہ بول نہیں سکتا. تو جب ملک کے حوالے سے ہر بندے کو ہر بات دینے کی اجازت نہیں، تو اسی طرح آرٹیکل 20 کے اندر ہر مذہبی گروہ کو سب کچھ چھاپنے واپنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذہبی آزادی اس کو حاصل ہے، لیکن قانون کے تابع کرے، قانون کے ریاست کے قانون سے بغاوت کر کے نہیں. اب دفعہ 260 دفعہ 260 کا دہلیوں کو غیر مسلم کراتے ہیں. یہ آئین پیچھے میں نے کیا کہا، آرٹیکل 20 کا کہتا ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہے مذہب کی، لیکن آئین کے پابند رہے گا. اب آئین کیا کہتے ہیں؟ آئین کہتے ہیں 260 کے اندر کہ قادیانی کافر ہے، اور 298C اور 298B کے اندر قادیانیوں پہ قتل لگا دیا گیا، ان پر پابند کر دیا گیا کہ یہ اپنی مذہب کی کسی بھی شاعر کو اسلامی شعار کے ساتھ رکھ نہیں سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں نام رکھ سکتے، نہ یہ قرآن کلمہ نماز اپنی عبادت بنا، یعنی یہ کوئی بھی مسلمانوں والا شعار اختیار نہیں کر سکتے. تو اب وہ جو جرم اس قادیانی نے کیا، وہ جرم کیا تھا؟ اس نے اپنے مذہب کی تشہیر کی، جس کو ہمارے ان 298C اور 298B اور 298C اور 298B انہوں نے اس پر کیا کیا ہوئے؟ قتل لگایا. تو اب ان دو دفعوں کی خلاف ورزی اس FIR میں ثابت ہوتی ہے کہ اس قادیانی نے ان دو دفعوں کی خلاف ورزی کی. اس کو پابندی تھی کہ وہ قرآن کی اشاعت نہیں کر سکتا، نمبر 2 اس پر پابندی تھی کہ وہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتا. اس نے جب ایسا کیا تو اب جج صاحب کی جسے کہتے ہیں نا بے غیرتی کا ہو یا جہالت کا ہو، جو مرضی ہے کا ہو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلے میں پنجاب ایکٹ 2011 کو ڈسکس کیا. 298 اور 295 کو آپ کے والد صاحب ڈسکس کریں گے، اس کو کھا دیا. اور اب اگلی بار جج نے جو قرآن پاک کی آیتوں کو کوٹ کیا، اب اس کی طرف سے وضاحت آ رہی ہے کہ نہیں ہم تو آئین کے تحت ان کو ہمیں قائم مذہبی آزادی حاصل ہے. ارے بھائی اس میں کون سی نئی بات آپ نے کر دی ہے؟ اگر یہ مذہبی آزادی آئین کے تحت ان کو حاصل ہے تو جو تم نے قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کر کے یہ تاثر دی ہے کہ ان سب کو جناب اپنی مذہبی اقدار اپنانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. اور تم نے آیتیں پڑھی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. کیا جو قاضی فائز صاحب لا اکراہ فی الدین ہر جگہ پر فٹ نہیں کی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم پوائنٹ پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام میں آئے. ہم نے کم پوائنٹ پر عیسائیوں کو کہا ہے کہ تم کلمہ پڑھو، ہم نے کم پوائنٹ پر کسی عیسائی کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، ہم نے کم پوائنٹ پر کسی ہندو کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی. اور اگر لا اکراہ فی الدین کے دین میں سختی نہیں ہے تو عمران خان کو جیل کیوں بھیج رہے؟ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی. بھائی حدود جو اس نے جو عدت کا نکاح کا کیس ہے اس کو تم نے سزا کس وجہ سے دی ہے؟ اس نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے. عدت کے دوران نکاح کرنے سے اسلام روکتا ہے، اس وجہ سے تم نے اس کو سزا دی ہے. اور پھر زانیوں کو سزا دیتے ہو، شرابیوں کو سزا دیتے ہو، تو پھر وہاں کیوں نہیں یہ پڑھتے ہو لا اکراہ فی الدین کہ جی مطلب جو مرضی کرے؟ نہ جب بندہ اسلام کے دامن میں داخل ہوتا ہے اس پر اسلام کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں. جیسے جب آپ کسی ملک کی سرحد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کا قانون آپ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے اور آپ کو پابند کرتا ہے کہ تم نے میرا احترام کرنا ہے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے جو خرابیاں کی اس میں یہ خرابی کی ہے کہ 298 اور 295 کا جو دفعہ FIR میں لگا ہوا تھا، جج صاحب نے اس کا سرے سے نام ہی فیصلے میں نہیں لیا. اور دوسری بات یہ جو MD لوگ ہیں قادیانی، وہ اس آرڈیننس سے جو میں نے اوپر بتایا کہ جس ٹائم کے اوپر قتل لگائی گئی کہ یہ اپنے مذہب کی تشہیر وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایران میں جب یہ ملک میں اقلیت ہے تو ان کو مذہب کی تشہیر کی اجازت کیوں نہیں؟ اور بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا مذہب ہے ہی کوئی نہیں. قادیانیوں کا اپنا الگ سے وہ کہتے ہیں مذہب ہے ہی کوئی نہیں. یعنی آج اگر قادیانی متفقہ طور پر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں اور ہم آئین پاکستان کی اس دفعے کو مانتے ہیں 260 کو کہ ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں. وہ یہ خود کو کافر مانتے نہیں، وہ خود کو کہتے ہیں
چیز کو تفقو مانتے ہیں. تو جو اقلیت پاکستان کے آئین ہی کو نہ تسلیم کرے، اس اقلیت کے لیے یہ کہنا کہ لا اکراہ فی الدین اور ہر شہری کو مذہبی آزادی ہے، یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور قاضی صاحب نے یا ان کی جہالت ہے یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر ایسا ڈرامہ کیا ہے. وگرنہ 1993 میں اس آرڈیننس کے خلاف جب قادیانی سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے 5 ججوں پر مشتمل 5 دن کی ایک ہوئی 5 دن سماعت کی بینچ نے، اور اس کے بعد جو اس بینچ نے فیصلہ دیا، ذرا اس فیصلے کو آپ سنیں. اور اس میں انہوں نے کیا کرا دیا؟ کتنے ججوں نے؟ 5 ججوں نے. انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ یہ قانون ایک احمدی قادیانی کو عوام میں شعائر اسلام کے اظہار استعمال کی اجازت دیتا ہے تو یہ ایسے کہ اس کے اندر سے ایک رشدی تقریر کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ ملک میں خانہ جنگی کروانے کے کیا ہے وہ درادر ہے. اب اصولی اور قانونی طور پر ایک جج کا فیصلہ اور ایک طرف اور ٹی وی کا فیصلہ، یعنی 2 ججوں کا فیصلہ اور ایک طرف کیا ہو ایک جج کا فیصلہ، تو جو 2 ججوں کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوتا ہے اور ایک طرف کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ ہو. تو جب آلریڈی 1993 میں اس کیس کے حوالے سے 5 جج یہ بات قرار دے چکے کہ قادیانیوں کو پاکستان میں مذہبی آزادی اس حوالے سے نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مذہب کی تشریح اور فرقہ قادیانی کی بندی اور کفر سے بھری ہوئی کتابوں کی کو تشریح کریں. تو پھر قاضی فائد عیسیٰ نے کس اختیار کے تحت یہ فیصلہ دیا. اور سب سے بڑی بات وہاں آئینی پٹیشن کو نپٹایا تھا 5 ججوں نے، اور یہاں ایک ضمانت کے کیس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے. اور پھر جج صاحب نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جیسے میں پہلے بتا چکا دفعہ 295 298 کی کوئی وضاحت وغیرہ نہیں کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واضح طور پر جب ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کے سامنے آتا ہے تو وہ فیصلہ نچلی کورٹوں کے لیے نظیر بنتا ہے. تو اب ہم کیوں بولے؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے شور ڈال دیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب 295 298 جو ہمارا آئین ہے جو منع کرتا ہے ان قادیانیوں کے کہ وہ اپنے اس گندے مذہب کی تشہیر اور اشاعت نہیں کر سکتے، تو جب اس قانون پر قدم لگے اور جج یہ اس کے خلاف فیصلہ کرے اور غلط آئینوں کو کوٹ کرے تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے؟ بھائی بولو، ہمارا اس کے خلاف بولنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اب مجھے بتاؤ یہاں نون لیگ یا دارمی یا عمران خان کا چکر ہے کہ یہاں پر ختم نبوت کا مسئلہ ہے؟ بتاؤ یہاں پر کسی سیاست کا معاملہ ہے؟ ارے آپ سب لوگوں کو پتا ہے ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسی فائد عیسیٰ کے کئی فیصلوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ ملک کے اندر تباہیاں آئی ہوئی ہیں. اس وقت عجیب و غریب اس کے بدماشوں کے فیصلے نہیں ہیں. ہم نہیں بولے بھائی وہ سیاست ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن جب کتنی دیدہ دلیری سے پاکستان جیسے ملک میں تم یوں دل دے آئے ختم نبوت کے تحفظ کے قوانین پر ڈاکہ مارو گے تو تمہیں کوئی لٹکارے گا نہیں. اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بین کیا جا رہا ہے اور ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلانے والوں کو جناب گرفتار کیا جا رہا ہے تو قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف بولے اور میں صدقے کا بلی تھیلے سے باہر آئی نا، یعنی قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف بولے گئے تو جملے کو میں برداشت نہیں ہے. تم لوگوں کو گرفتار کر رہے ہو تو ہم سب میں نبوت کے خلاف کیا گیا فیصلہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اپنی مذہب کی باتوں کو بیان کرو. اور تو میرے خلاف کرو، میرے خلاف FIR کر دو، مسئلہ کوئی نہیں ہے. الحمدللہ میں نے تو خود بلا کر اس قانون کے حوالے سے بات کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں. کئی عمران خان کی محبت میں اس پر چہرے میں سڑ گئے، کئی نواز شریف کی وجہ سے، کئی زرداری کی وجہ سے سڑ گئے، اور اللہ
چلنی شروع ہو جائے گی. میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گا، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم الحمدللہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے بدنام بس بھی لوگوں کو کرتے ہیں. وہ جو مستی دہشت گرد بنانا، جتنا گند پاکستان میں سیاسی لوگوں نے ڈالا ہے نا، یہ سب لوگوں نے دیکھا کتنا جلاؤ دے رہا فلانا فلانی مئی اور 12 مئی اور 9 مئی اور 18 مئی